آیت نمبر 68۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے، وہ علم جو ہم نے ان کو سکھایا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ کا جو خوبصورت موضوع ہے وہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک حاجت کی بات کی جا رہی ہے۔ اس حاجت سے مراد انسانی خیالات ہوتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان کمزور ہے، اس کے ذہن میں بہت کچھ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس کے مطابق اپنی تدبیر کرتے ہیں، جو ہمیں سمجھ آتا ہے اس کے مطابق ہم احتیاط کرتے ہیں، مگر دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کا اپنا امر آتا ہے، اپنی تدبیر آتی ہے۔ تو بعض اوقات ہم اپنی طرف سے بیسٹ کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں سامنے سے وہ رزلٹ نہیں مل رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہم نے تو اچھی سوچ کے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ تو گویا کہ تدبیر کرنا ایک جذباتی معاملہ ہے، یہاں پہ ہمیں توکل کرنا پڑے گا، اور توکل کرنا ایک روحانی معاملہ ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ساتھ ہو جائیں گی، تدبیر بھی ہم کریں گے، توکل بھی ہم کریں گے، تو اگر کام کے رزلٹ ویسے نہیں آئیں گے جیسا ہم نے سوچا ہے، تو پھر ہمیں یہ ایمان حاصل ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو کوئی اور ڈائریکشن دینا چاہ رہے ہیں، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، تو بہتری کسی دوسرے کام میں ہے۔ تو پھر ہمارے اندر یہ بے چینی نہیں ہوگی کہ میرا یہ کام ویسے کیوں نہیں ہوا جیسے میں نے سوچا تھا۔ لہذا یعقوب علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق اپنے بچوں کو ایک بیسٹ قسم کی سجیشن دے دی تھی، مگر اس کے بعد اب جو ہونے جا رہا تھا وہ بظاہر بہت بدترین ہونے جا رہا تھا کہ اب دوسرے بیٹے کی جدائی بھی یعقوب علیہ السلام نے دیکھنی تھی، مگر اس کا اینڈ بہت بہترین ہونے والا تھا۔ تو گویا کہ کسی کام کا اینڈ کیسا ہوگا، اس کام کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور یقین کرنا پڑے گا۔